بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعة فتہاجروا فیہا فاولئک مأواهم جہنم وساءت مصیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کائے میں تھے؟ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ پلٹنے کی۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ مگر وہ جو دبا لیے گئے مرد اور عورتیں اور بچے جنہیں نہ کوئی تدبیر بن پڑے نہ راستہ جانے، تو قریب ہے اللہ ایسوں کو معاف فرمائے، اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ یہ آیتیں ہجرت کے متعلق آئی ہیں۔ اب تک جو باتیں چل رہی تھی وہ جہاد کی تھیں۔ جہاد کے متعلق آپ نے تفصیلاً سماعت کیا۔ اب ہجرت کیا چیز ہے؟ ہجرت لفظ تو آپ نے بار سنا ہوگا۔ عربی میں یہ لفظ ہے حجر، جس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ تو جب کوئی اپنا خاص وطن چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے وطن کی طرف جاتا ہے تو اسے ہجرت کہتے ہیں، جس کو آپ مائیگریشن سمجھ لیں، انتقال مکانی، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جانا، ٹرانسفر ہو جانا، یہ ہجرت ہے۔ لیکن جو ہجرت کا لفظ قرآن پاک میں یا احادیث میں آیا ہے وہ صرف شفٹنگ والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہجرت دینی ہجرت ہے، اور ایک ہوتی ہے اپنے معاملات کے لیے ہجرت۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن جا رہا ہے نوکری کے لیے، تو یہ بھی ایک ہجرت ہوئی، اپنا وطن چھوڑ دیا دوسری جگہ گیا۔ لیکن وہ اسلامی ہجرت نہیں ہے جس پر ثواب ہے۔ ہجرت پر بہت بڑا ثواب ہے کہ جو ہجرت کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مژدہ سناتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے سب کھول دیے جائیں گے جو ہجرت کیا۔ تو اس ہجرت میں وہ لوگ نہیں ہیں جو شادی کرنے کے لیے ہجرت کر گئے، سسرال وہاں تھی وہاں جا کر کے ہجرت کر گئے۔ ویسے دیکھا جائے تو ساری بیویاں عورتیں وہ مہاجری کہلائیں گی، سب تو اپنا میکہ چھوڑ کر کے آئی ہوئی ہیں، ہجرت کر کے ہی آئی ہیں۔ تو یہ ہجرت نہیں ہے۔ جو قرآن پاک میں ہجرت کا معنی آیا ہے وہ ایسی جگہ پر آپ تھے جہاں کفار و مشرکین کا ظلم و ستم تھا، وہاں شعائر اسلام پر عمل کی وہ اجازت نہیں تھی، نہ آپ کھلے طور پر نماز پڑھتے تھے، نہ آپ کو اذان کی اجازت تھی، نہ قرآن کی تعلیم کی۔ تو اسلام نے یہ ہمارے لیے آپشن رکھا ہے کہ ایسی جگہ پر مسلمان کو رہنا جائز نہیں، بلکہ وہ وہاں سے کوچ کر جائے، ہجرت کرے، اور اس جگہ پر جائے جہاں امن ہو اور اس کے دین پر عمل کرنے کی آسانیاں ہوں۔ تو یہ ہجرت ہے۔ جیسے مکہ سے پہلی ہجرت ہوئی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حالانکہ جو پہلی ہجرت ہے صحابہ کی وہ حبشہ کی طرف تھی، ایتھوپیا جس کو آج کہتے ہیں۔ 70 لوگ ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ بھی ساتھ میں تھی۔ جو ہجرت ہوئی تھی حضرت عثمان کی وہ حبشہ کی طرف، اس میں حضرت جعفر طیار بھی تھے، کیونکہ مکہ والے کھلے عام اسلام کا اظہار کرنے دے نہیں رہے تھے۔ کبھی سوشل بائیکاٹ کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کبھی صحابہ کو مار رہے تھے، موب لنچنگ چل رہی تھی مکہ میں۔ وہاں کے جو گنڈے تھے وہ صحابہ کو اور مومنین کو قید کرتے اور مارتے تھے۔
جس کا سرغنہ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ، شیبہ، یہ سب وہ نام ہیں جو گنڈوں کے وہاں کے. اور مومنین صحابہ میں جو کمزور ہوتے وہ پکڑے جاتے ان کے ہاتھوں، اور بعض کو تو انہوں نے شہید بھی کر دیا، جیسے حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھوں وہ شہید ہو گئی. حضرت خباب، حضرت خبیب ابن عدی، یہ سب شہید صحابہ ہیں جو مکہ میں شہید کیے گئے، صرف اور صرف موب لنچنگ میں، ظلماً مار مار کر کے انہیں شہید کر دیا. کچھ صحابہ بچے، ان کے ظلم کو تو سہا، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، ظلم تو ان پر بھی بہت ہوا لیکن وہ جاں بحق نہیں ہوئے، بچے اور مدینہ ہجرت کر کے آئے. تو جن لوگوں پر ان کفار و مشرکین نے مظالم بہت زیادہ ڈھا دیے تو اللہ کا حکم ان کے لیے آیا تھا کہ یہ اس وطن کو چھوڑ کر کے دوسرے وطن چلے جائیں. اس وقت مکہ کے علاوہ جہاں مسلمانوں کو امن مل سکتا تھا وہ حبشہ کا ایک ملک تھا، ایتھوپیا. وہاں کا بادشاہ نجاشی اس کا نام تھا، اور وہ عیسائی تھا، عیسائی مذہب کا تھا، لیکن عدل و انصاف کرتا تھا، ظلم و ستم نہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم حبشہ چلے جاؤ، اور وہاں کا بادشاہ عدل و انصاف کرتا ہے، اس کے پاس تم اپنے معاملات رکھو. تو جو پہلی ہجرت ہوئی تو اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ، یہ سب ہجرت کر کے جب ملک حبشہ پہنچے تو مکہ والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ مسلمان یہاں سے نکل گئے ہیں اور حبشہ گئے ہیں، اور ان لوگوں نے وہاں تک بھی پیچھا کیا. ارے جب وہ وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں تو جانے دے دیتے، نہیں، ایک اور گروپ یہاں سے ان کی چھان بین کے لیے نکلا، ہم جاتے ہیں وہاں جا کر کے ان کی ساری چیزیں ہم بیان کریں گے. یہ کفر و شرک میں جو ملوث ہوتے ہیں ان کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، انتقامی جذبہ، وہ موت تک ختم نہیں کرتے، بدلہ، یہ تمام چیزیں مومنین سے دشمنی انہیں اس حد تک لے جاتی. حبشہ پہنچ گئے، اس میں ابو سفیان لیڈر تھے کافروں کی طرف سے، اور بہت سارے اور بھی ساتھ میں آئے تھے. تو وہاں پہنچنے کے بعد سیدھے بڑے بڑے تحفے لے کر کے گئے، کس کے؟ حبشہ کے بادشاہ کے پاس، نجاشی بادشاہ کے پاس. بڑے بڑے تحفے لے کر کے گئے کہ ان کے خلاف کچھ میمورنڈم نکل جائے بادشاہ کا، یہ مکہ کے جو صحابہ آئے ہیں ان کو شہر بدر کر دیں، یہاں سے نکال دیں. یہ مکہ والے کفار و مشرکین بڑے بڑے تحفے اور تحائف ہدیے لے کر کے بادشاہ نجاشی کے پاس گئے، اور وہ صرف اور صرف یہ آرڈیننس پاس کرانا چاہتے تھے، کس کے خلاف؟ مومنین صحابہ کے خلاف. یوں سمجھ لیں وہاں سے کوئی فتویٰ لینا چاہتے تھے. لیکن نجاشی جو عدل و انصاف کا پیکر تھا تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں تمہاری بھی سنتا ہوں ان کی بھی سنتا ہوں. کہا کیا معاملات ہیں ان کے؟ تو ابو سفیان بڑھ کر کے معاملات بیان کیے کہ یہ لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کی خرابیاں بیان کرنے لگے کہ یہ لوگ دین چھوڑے ہوئے لوگ ہیں، آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر کے دوسرے دین میں آئے ہیں، اور یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، فلاں ہیں فلاں. یہی چیزیں بیان کر سکتے تھے، اور کیا بیان کرتے. تو پھر نجاشی نے صحابہ کو بلایا اپنے دربار میں. تو بادشاہ کے ہاں حاضری کا طریقہ ہی الگ تھا پہلے، کہ پہلے بادشاہ کی چیئر، کرسی جہاں ہوتی وہاں سجدہ کیا جاتا تھا، تعظیم کا سجدہ. صحابہ جب آئے تو کھڑے رہے. تو سب سے پہلا سوال نجاشی نے یہ کیا کہ تم آداب جو سلطنت کے ہیں وہ کیوں نہیں کیے سجدہ؟ تو صحابہ نے کہا ہم صرف اور صرف اپنے پیدا کرنے والے کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ ہم کسی کا سجدہ نہیں کرتے، ہم اس قوم سے ہیں. یہیں سے معاملہ شروع ہوئے. نجاشی ان سے سختی سے بات کرنے لگا، اچھا بتاؤ تمہارا دین کون سا ہے، تمہارا رسول کیا پیغام لے کر کے آیا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے. کہا ہمارے رسول یہ پیغام لے کر کے آئے ہیں
کہ وہ ہم کو بندوں کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی طرف لے جاتے. ہم پہلے مخلوق کی عبادت کرتے تھے. مخلوق سمجھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی ہم عبادت کرتے تھے. تو وہ رسول آئے, مخلوق کی عبادت سے آزاد کرا کے خالق کی عبادت کی طرف لگا دیا. یہ سب سے بڑا ان کا میسج ہے. تو کہا اور بیان کرو, اور بیان کرو اس رسول کی باتیں. تو اس کے بعد نجاشی نے پوچھا کیا وہ اپنے ساتھ کوئی کلام بھی رکھتے ہیں؟ کہا ہاں بالکل, ان پر وحی اترتی ہے, اللہ کا کلام. کہا اس میں کچھ سنا سکتے ہو؟ حضرت جعفر طیار اللہ تعالیٰ عنہ سنانے لگے, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. یہ آیتیں جب تلاوت ہونے لگی, وہ عربی سمجھنے والے اس کی باریکیاں سمجھ سکتے تھے. نجاشی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے, کیونکہ وہ ملحد اور کافر عیسائی نہیں تھا, وہ سچا عیسائی تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا تھا. عیسائی تعلیمات میں بھی یہ بیان تھا کہ آخر زمانے میں ایک محبوب رسول آنے والا ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے گئے تھے کہ اس کا نام احمد ہوگا. تو نجاشی نے پوچھا کہ کیا ان کی ایسی ایسی صفات ہیں, کیا ان کا چہرہ ایسا ہے, کیا وہ ایسے چلتے ہیں, کیا وہ ہدیہ لیتے ہیں اور صدقہ نہیں لیتے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں بالکل, آپ جس کے بارے میں بتا رہے ہیں وہی رسول مکہ میں جلوہ بار ہے. نجاشی نے کہا میں خوش قسمت ہوں, میں سعادت مند ہوں کہ میرے زمانے میں وہ رسول آئے. اے لوگو تم سب گواہ ہو جاؤ, میں اس رسول پر ایمان لاتا ہوں. ادھر مبہوت ہو گئے, جو کافر گئے تھے آرڈیننس پاس کرانے کے لیے, ان کے خلاف آ گئی بات. حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے نہ یہ کہ ان لوگوں کو پناہ دیا بلکہ خود غلامی رسول میں داخل ہو گیا. کہا میں اس رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں, تم میں سے اگر کوئی پہنچ جائے مکہ تو میرے کلمے کی گواہی اس رسول تک پہنچا دینا. عزیزان گرامی, پھر حبشہ میں نجاشی بادشاہ نے سارے مومنین جتنے ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے ان سب کے لیے محفوظ پناہ گاہ عطا کی. اور پھر مکہ والوں سے کہا خبردار, تم آتے ہو تجارت کے لیے, کام کرو اور نکل جاؤ. اگر ان مومنین میں سے کسی سے تم نے ہاتھ بھی لگایا تو یوں سمجھ لینا کہ تم نے بادشاہ کو چھیڑا ہے, بادشاہ کو تم نے ہاتھ لگایا. ان کسی بھی مومنین میں سے تم ایک کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. وہ مبہوت ہو گئے بیچارے, ہر واپس آ گئے, مکہ آئے. کہا محمد کا جادو تو حبشہ میں بھی چل گیا. یہ کہنے لگے معاذ اللہ رب, پہلے سے کہتے تھے کہ ان کی زبان میں کچھ جادو ہے, جس سے بھی بات کرتے ہیں اس کے دل کو موہ لیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ کر کے پروپیگنڈا پھیلاتے تھے. اور جب ان کی حبشہ میں بھی نہیں چلی تو واپس مکہ والوں نے پوچھا کیا بنا, نجاشی نے تمہاری کوئی بات سنی؟ کہا نہیں, محمد نے مکہ میں بیٹھ کر کے وہاں پر بھی جادو کر دیا. یہ ان لوگوں کی شکست کے بعد یہی جملہ ہوتا ہے. میرے عزیزو, الحق یعلو ولا یعلی علیہ, کہا گیا حق بلند ہو کر رہتا ہے, اس پر کوئی غالب نہیں آئے گا. ہاں تھوڑی دیر کے لیے چاند کو بھی گہن لگتا ہے, لیکن جب چھٹتا ہے تو پھر وہ آب و تاب کے ساتھ چمکتا بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ پر تھوڑی دیر کے لیے آفات آئیں, مصیبتیں آئیں مکہ میں, لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری مصیبتوں کو نکال کر ان کی فضیلت میں فرمایا یہ آسمانی ہدایت کے ستارے ہیں, تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ. ان صحابہ کو بڑی بلند مقامات پر فائز کیا گیا. اب ایک ہجرت یہ تھی, کون سی؟ حبشہ. ہجرت کا بیان چل رہا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. مکہ سے ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ حبشہ گئے.